اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی امیزنگ ویڈیو۔ ناظرین، اسرائیلی اور یہودی قوم کا شمار حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے ہوتا ہے، اور در حقیقت اسرائیل کا نام بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام سے رکھا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی قوم بنی اسرائیل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اور بنی اسرائیل کی تاریخ میں تابوت سکینہ کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اور یہ تابوت کیا تھا اور کہاں سے آیا اور کہاں کھو گیا، اور اس معلومات کو جاننے کے لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ مکمل معلومات سے آگاہ ہو سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی امیزنگ ویڈیو۔ ناظرین، تابوت سکینہ روح زمین میں سے ایک نہایت مقدس ترین چیزوں میں سے ایک مقدس ترین چیز ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا اور مختلف انبیاء علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا۔ اور دوستو، شمشار کی لکڑی سے بنے اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ازار اور ان کے نالین، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، اور تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، اور من و سلوہ لانے کے لیے استعمال ہونے والا ایک خاص پیالہ موجود تھا۔ اور بنی اسرائیل میں یہ صندوق بہت ہی بابرکت اور مقدس سمجھا جاتا تھا، اور یہ لوگ جب کفار سے جہاد کرتے اور کفار کی شان و شوکت اور ان کی تعداد کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ بہک جاتے، تو وہ اس صندوق کو اپنے لشکر کے ساتھ رکھ لیتے تھے، اور اس صندوق سے رحمتوں اور برکتوں کا ایسا ظہور ہوتا تھا کہ ان کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا، اور ان کے لرزتے ہوئے دل پتھروں کی چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتے، اور آسمان سے ان کو فتح نصیب ہوتی اور یہ چند لمحوں میں فتح یاب ہو جاتے۔ لیکن جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہوگی اور ان کی بد عمالیاں اور گناہ بہت زیادہ عروج پر پہنچ گئے، تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور کفار کی قوم نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا، اور پھر انہوں نے بنی اسرائیل کا قتل و غارت کر کے سارے شہر کو نیست و نابود کر دیا، اور پھر اس مقدس صندوق کو بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اور بعد ازاں جب بنی اسرائیل حضرت شمولیت علیہ السلام کے کہنے پر حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے تابوت سکینہ ان تک پہنچایا، اور ان لوگوں نے ان کی بادشاہت قبول کر لی۔ اور قرآن کریم میں بھی اس کی بات کا ذکر ہے کہ تابوت سکینہ کا واقعہ، یعنی اس کی اصل مقدس اور اس کی اصل دل میں جگہ کسی جگہ پر بھی شک کی جگہ نہیں ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق جب یہ صندوق حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس صندوق کو تابوت سکینہ کا نام دیا، اور خواہش ظاہر کی کہ اس کی حفاظت کے لیے ایک گھر تعمیر کیا گیا، جو کہ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی سلطنت میں یعنی اپنے دور میں اس گھر کو تعمیر کروایا، جو ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوا۔ اور ان کے بعد ہر آنے والے بادشاہ نے ان کی 12 دریوں اور ان پر بہت زیادہ تعمیرات میں اضافہ کیا، اور پھر ایسے تابوت سکینہ کا یہ کمرہ ان چاروں عمارتوں میں آپس میں بکھر گیا، یعنی آپس میں تقسیم ہو گیا۔ اور 895 قبل مسیح میں ایک سفاک اور ظالم بادشاہ نے اسی طرح اسرائیل پر حملہ کیا، تو اسی طرح دوسری عمارتوں کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ کر دیا، اور پھر اسی جنگ کے دوران یہ تابوت سکینہ یعنی ہیکل سلیمانی پھر تباہ ہو گیا، اور تابوت سکینہ غائب ہو گیا، جس کا آج تک کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد اسرائیلیوں نے دوبارہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرانے کا سلسلہ شروع کیا، لیکن اس بار رومیوں نے اس مقدس جگہ کو تباہ کر کے یہاں پر ایک چرچ قائم کر دیا، جہاں پر کچھ فاصلے میں مسجد اقصی قائم ہے، اور اس بات کو یہودی چیلنج کر چکے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے اس مسجد اقصی کی قربانی دینا لازم ہے۔ اور اس تابوت سکینہ کی تلاش پر مسجد اقصی کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا گیا، لیکن تابوت سکینہ کہیں نہ ملا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ جب بخت نصر نے ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا تو صندوق کہیں دب کر رہ گیا۔ البتہ بعض روایات کے مطابق اہل احباب اسے اپنے ساتھ لے گئے، لیکن یہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ اسے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور اب اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور پر لایا جائے گا۔ تاہم حقیقت کیا ہے ابھی تک اس کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی مختصر ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی معلومات بھی کافی پسند آئی ہوگی۔ دوبارہ جلد حاضر ہوں گے ایک ایسی ہی اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔